بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وہ کون انسان تھا جو سب سے پہلے اس دنیا میں آیا، اور اس انسان سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی مخلوق تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اور مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور فرشتوں کو فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتے بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں پوچھا، یا اللہ، ہماری عبادت میں کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی جو تو نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کا مجموعہ لیا اور اس میں پانی لگایا اور پھر کہا کن، تو اس طرح آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی دے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اس آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور جھک گئے، لیکن ان میں ایک ایسا بھی موجود تھا جس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ سے فرمایا، اے میرے مالک، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری ثنا بیان کرتا ہوں، میری عبادت میں کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ تم نے اسے غلیظ مٹی، گندی مٹی کے ساتھ بنایا ہے، لیکن تم نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو آج سے ابلیس ہو گیا، تو شیطان ہے، تو جہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے اللہ کو کہا، اے میرے مالک، میں اس سے سجدہ کروں؟ یہ دنیا میں فساد پیدا کرے گا، خون خرابیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ابلیس نے اللہ سے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا، جا، تجھے مہلت دی، جو میرے ہوں گے وہ تم سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں تمہارے ماننے والوں کو اور تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، جو تیرے ہوں گے انہیں واصل جہنم کروں گا۔ تم میرے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے، جا، تجھے مہلت دے دی۔ پھر ابلیس یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے باہر آ گیا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو بھی کہا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، ہم کیسے ان چیزوں کے نام جانتے ہیں؟ اللہ نے پھر آدم کو فرمایا، تو ان چیزوں کے نام بتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، جس وجہ سے علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت میں داخل فرما دیا اور دیکھا کہ آدم تنہا رہتے تھے، تو اللہ نے آدم کا جوڑا بنا دیا جس سے حوا کو خلق کیا۔ اللہ نے فرمایا، جہاں تم رہو، جیسے مرضی، جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس شجر کے قریب مت جانا۔ لیکن کچھ دن کے بعد شیطان ابلیس نجومی کی شکل میں آیا اور آدم اور حوا کو کہنے لگا، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم تا حیات اس جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہ آئے۔ آدم اور حوا اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ درخت کے پاس لے گیا جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہ ایک دوسرے پر واضح ہو گئی اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو کسی اور علاقے میں بھیجا اور حضرت حوا علیہ السلام کو کسی اور علاقے میں بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، بار بار یہ تسبیح فرماتے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میرے رب مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور حضرت حوا اور آدم کو آپس میں ملا دیا۔ آدم اور حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، جس میں سب سے پہلے بیٹے اولاد میں سے حضرت حابیل اور قابیل اس دنیا میں آئے، جہاں سے انسان نوح کا آغاز شروع ہوا۔ آج بھی ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں صراط مستقیم سے روکوں گا۔
آج جو بھی صراط مستقیم سے رک رہا ہے اسے شیطان روک رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا جو میرے راستے میں چلے گا میں اس کا حامی و ناصر ہوں گا۔ یہ ویڈیو ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اس میں ایک علم بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی غلطی کو اپنی مان لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور ابلیس جو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے وہ آج تک دھتکارا جا رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔